اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سوالات سے متعلق آج پڑھیں گے جو کہ اہم بھی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دی جائے تو عدت وہ کس حساب سے گزارے گی، اور اگر شوہر وفات پا گیا تو اس صورت میں عدت کی کیا صورت ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ عدت طلاق اور عدت وفات میں فرق ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ طلاق اور وفات کی عدت کیا ہے اور اس کی دونوں کے درمیان یہ فرق کیوں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حجت اللہ البالغہ، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسرار اور حکم پر وہ بہت دلچسپ گفتگو کرتے ہیں۔ تو عدت سے متعلق بھی یہی سے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عدت کی لفظی معنی تو ہے گننا اور شمار کرنا، کیونکہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد بھی عورت اپنی ایام کو شمار کرتی ہے، اور دوسرا نکاح جو ہے اس سے متعلق ہے، تو اسی دوسرے نکاح کے لیے عورت کو آزادی جو ملتی ہے یا اجازت ملتی ہے، اس کے لیے ان پر چند قیودات ہے، تو ان دنوں کو شمار کرنے کا نام ہی عدت ہے۔ اب عدت کس طرح گزارنا ہے، تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقات، یہ مطلقتن کی جمع ہے، وہ عورت جس کو طلاق واقع ہو جائے تو وہ انتظار کرے گی بانفسہن، اپنی نفسوں پر، ثلاثۃ قروء، 3 قرأ۔ اب اس 3 قرأ کے لفظ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قروء یہ قرء کی جمع لے کر یہ طہر کے معنی میں لیتے ہیں، تو شوافی کی نزدیک ثلاثۃ قروء 3 طہر، اور احناف فرماتے ہیں کہ قرء یہ حیض کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرء لفظ حیض اور طہر دونوں میں مشترک ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے طہر مراد لیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے حیض مراد لیتے ہیں۔ بہرحال احناف کی مذہب کو لے کر ثلاثۃ قروء 3 حیض عورت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عدت ایسی چیز ہے جو کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اور یہی مسئلے جس میں جو پائے جاتے ہیں اس کا خیال دور جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا۔ اب اس میں مسائل کیا ہے، یعنی عدت کی حکمت کیا ہے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منها معرفت براءت رحمها من مائه لئلا تختلط الانصاب فان النسب احد ما يتشاح به۔ ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق واقع ہو جائے یا جس عورت کا شوہر وفات ہو جائے، اب اس کے لیے یہ ایسا دورانیہ ضروری ہے کہ اس میں اندازہ ہو جائے کہ عورت کا رحم جو ہے تو پہلے والے شوہر کی منی یا مادہ منویہ پر مشغول تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے بعد اگر بچہ پیدا ہو تو پھر پہلے والے شوہر کے وارثین اس کا مطالبہ کریں گے کہ یہ بچہ ہمارا ہے، اور اسی طرح بچہ بھی مطالبہ کرے گا، عورت بھی مطالبہ کرے گی کہ اس کو میراث میں حصہ ملنی چاہیے، اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ انکار کرے کہ یہ پہلے شوہر کا نہیں ہے، دوسرے شوہر کا ہے، یا ورثہ جو ہے اس وجہ سے انکار کرے کہ میراث میں اس کو حصہ ملے گا، تو وہ انکار کریں گے کہ یہ اس سابقہ شوہر سے نہیں ہے بلکہ جدید نئے شوہر سے ہے۔ تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کا دورانیہ جو ہے وہ لازم کر لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال کل بھی ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، تو وہ رپورٹ وہ پیش کر سکتے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رحم مشغول ہے یا نہیں۔ تو یہ بات دیکھیے، شریعت میں یہ مشینری اور سائنسی ایجادات کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ چشمدید گواہ اگر کوئی ایسی ظاہری واقعہ ہو،
یا اگر ظاہری واقعہ نہ ہو تو اس کے لیے کچھ شواہد ضروری ہوتی ہے. صرف نفسی مشینی ایجادات پر انحصار نہیں کیا جاتا. تمام تر مسائل میں یہی صورتحال سامنے رکھی گئی ہے کہ جہاں پر آسانی ہو اور آسانی سے لوگ کوئی چیز جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں تو وہی لیتے ہیں، اور پیچیدہ ابحاث میں شریعت لوگوں کو مبتلا نہیں کرتا. اب ظاہری بات ہے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت کسی کو ہوگی کسی کو نہیں ہوگی. اس میں بھی چونکہ یہ سائنسی صورتحال مشینی چیز ہے تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رپورٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بہرحال اسی طرح پہلی مصلحت جو ہے یہ رحم کا یہ اندازہ ہونا کہ یہ مشغول تو نہیں ہے. دوسری حکمت اس میں یہ ذکر کی گئی ہے وَمِنْهَا التَّنْوِيهُ بِفَخَامَةِ أَمْرِ النِّكَاحِ، یعنی امر نکاح کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ 2 منٹ میں نکاح کی اور 3 منٹ میں ختم کر دیا، بلکہ یہ ایک عظیم الشان رشتہ ہے اور اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. اگر اس کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ضروری ہے تاکہ وہی عظمت شان لوگوں کے دل میں قائم ہو. اچھا، تیسری نمبر پہ وَمِنْهَا أَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ لَا تَتِمُّ حَتَّى يُوَطِّنَ أَنفُسَهُمَا عَلَى إِدَامَةِ هَذَا الْعَقْدِ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دونوں عاقدین یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی وقتی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک زندگی ایک دوسرے کے نام کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں دوام کی ضرورت ہے. اب اگر یہ رشتہ ختم بھی ہوا تو دونوں کو کم از کم یہ موقع ملے کہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب اگر فوری طور پر عورت کو اجازت دی جائے کہ آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں تو بعد میں اگر اس کو غلطی کا ازالہ، غلطی کا احساس بھی ہوا دونوں کو تو پھر ان دونوں کا ملنا یہ مناسب ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے شریعت نے عدت کا دورانیہ رکھ کر تاکہ دونوں جو ہے یہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لے. اچھا، یہ تو ہو گئی طلاق کی عدت کی حکمت ہے کہ یہی حکمت اس میں ہو سکتی ہے. اب طلاق کی 2 صورتیں ہیں، ایک عدت المطلقۃ 3 قروء، ایک طلاق یافتہ عورت. تو طلاق یافتہ عورت اس کی عدت جو ہے یہ قرء یعنی حیض ہے، اور یہ اس عورت کے لیے ہے جو کہ ممن تحیض ہو، یعنی وہ عورت جس کو ماہوارہ بیماری آتی ہو تو اس کے لیے 3 قروء 3 حیض ہے. اور یہی آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہی الاطہار عند الشافعی وقیل ہی الحیض عند امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اچھا، پھر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں. اب اگر ایک عورت ہے اس کی حیض نہیں ہے کسی وجہ سے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْحِيَضِ لِصِغْرٍ أَوْ كِبَرٍ، اگر ایسی عورت ہے کہ وہ اگر عمر کی کبھی یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے اس کی حیض اس کو نہیں آتی تو اس صورت میں فَتَقُومُ 3 أَشْهُرٍ مقام 3 قروء، پھر 3 حیض کے قائم مقام جو ہے یہ 3 مہینے ہے اور مہینوں کے اعتبار سے اس کا عدت گزارنا ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر اسلامی مہینہ مثال کے طور پر بالکل ابتدا سے یعنی 1 محرم کو عدت شروع ہو گئی تو پھر یہ 3 مہینوں کے حساب سے ہے، لیکن اگر بیچ ماہ میں یعنی 2-3 دن گزر گئے ہیں تو پھر اس میں دنوں کے حساب سے 90 دن عدت پورا کرنا یہ ضروری ہوگا. اچھا، اور متوفی عنہا زوجہا یعنی جس عورت کا شوہر یہ وفات پا گیا تو پھر اس کی عدت جو ہے 4 اشہر و 10، یہ 4 ماہ اور 10 دن ہے. اور انہی ایام میں اس کو زیب و زینت کی بھی اجازت نہیں ہے. اب زیب اور زینت کی اجازت کیوں نہیں ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ احدھا، اس کی چند وجوہات ہے. پہلے نمبر پہ انہا لما وجب علیہا ان تتربس ولا تنکح ولا تخطب فی هذه المدت، کہ اس پر جب یہ پابندی لگ گئی کہ وہ انتظار کرے گی تو اس صورت میں اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا جائے گا اور اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں کیا جائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نسب کو محفوظ کر دیا جائے.
حفظاً لنسب المتوفى عنها۔ تو اس صورت میں عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زیب و زینت سے مکمل طور پر اجتناب کرے، کیونکہ زینت جو ہے یہ شہوت کی تیزی، دونوں جانب سے شہوت کی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ منع کیا گیا ہے کہ زیب و زینت سے اجتناب کیا جائے تاکہ یہ مفسدہ اس میں واقع نہ ہو۔ اچھا، دوسری وجہ اس کی ذکر کی گئی ہے کہ دراصل یہ رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور بہت ہی پائیدار رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ایک وفاداری کا بھی ثبوت دینی چاہیے تاکہ عورت پر یہ الزام نہ ہو کہ عورت شوہر کی مرتے ہی انہوں نے زیب و زینت اختیار کیا۔ تو یہ حسن وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ کم از کم 4 ماہ کچھ دن جو ہے وہ انتظار کرے۔ اب 4 ماہ اور 10 دن کیوں ہی آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہی زیب و زینت کی ممانعت تو متوفی عنہا زوجہا کے لیے تو ہے، یعنی جس عورت کا شوہر وفات ہو جائے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ احداد اور زیب و زینت سے اجتناب کرے گی، لیکن جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کو زیب و زینت سے اس لیے منع نہیں کیا گیا کہ اس کے شوہر زندہ ہے اور زیب و زینت کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ عدت بھی عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزاری تاکہ دونوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اچھا، یہ تو متوفی عنہا زوجہا اور مطلقہ کے درمیان جو فرق ہے کہ احداد یعنی زیب و زینت ایک کو اجازت ہے دوسری کو نہیں ہے، اس کی وجہ بیان کی گئی۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ شوہر کی وفات پر یہ 4 ماہ اور 10 دن عدت کیوں ہے؟ اس کی وجہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَيَّنَ مِنْ عِدَّتِهَا 4 أشهر و10 لأن 4 أشهر هي 3 40 یہ 4 چلے ہوتے ہیں، 4 ماہ جو ہے یہ 4 چلے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے وَهِيَ مُدَّةٌ تُنْفَخُ فِيهَا الرُّوحُ فِي الْجَنِينِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهَا تحرك الجنین غالباً۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 4 ماہ اور 10 دن ایک ایسی مدت ہے جس میں عموماً بچہ اور رحم میں جنین جو ہے بچہ وہ سانس لیتا ہے اور حرکت بھی کرتا ہے، اس کے آگے جو ہے مطلب اس سے زیادہ مدت اس میں نہیں گزرتی۔ تو 4 ماہ میں بچے میں روح پھونکی جاتی ہے اور 10 دن میں اس کی حرکت کا ظہور ہوتا ہے، 10 دن میں حرکت کا ظہور ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور اگر کوئی مطلب عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر حمل جو ہے وہ ظاہری بات ہے مکمل طور پر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی 4 ماہ اور 10 دن میں حمل کا مکمل ظہور ہوتا ہے اور اس کا اندازہ صرف چند خاص افراد کو نہیں بلکہ باہر کے لوگ جو ہے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے متوفی عنہا زوجہا اس کی عدت جو ہے یہ 4 ماہ اور 10 دن رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں کی عدت میں کیوں فرق ہے؟ ایک کے لیے 3 ماہ اور ایک کے لیے 4 ماہ اور 10 دن، حالانکہ دونوں میں رحم کے مشغول ہونے کا کی علامت یہی ہے کہ رحم مشغول تو نہ ہو، حکمت یہی ہے۔ تو اب دونوں کی عدت یکساں کیوں نہیں ہے؟ تو اس بارے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ مطلقہ جو ہے جس کو طلاق پڑ گئی ہے تو اس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے، شوہر زندہ ہے، اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے، عدالت جا سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے بھی اپنا حق جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ثابت کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں پر متوفی ہے یعنی جو فوت ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس کے مطالبہ کا کوئی نہیں، کیونکہ صاحب حق جو ہے وہ تو مر چکا ہے۔ تو تب جو ہے چونکہ اس کے مطالبے والا نہیں، اگر ہے بھی تو وہ کمزور ہے، تو اسی وجہ سے اس کے لیے یہ علامت ظاہر رکھی گئی ہے کہ وہاں پر بالکل بات ظاہر ہو، اگر کوئی مطالبہ کرے بھی نہ تو کم از کم یہ اندازہ ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اور دوسری صورت میں چونکہ شوہر جو ہے وہ زندہ ہے، وہ خود ہی مطالبہ کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے دونوں عدت میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہی ہے سوال نمبر 1 کا مختصر جواب۔
آگے دوسرا سوال